أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك ونستعينك يا یا مقیل العثرات یا کاشف الکربات یا مجیب الدعوات یا الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين آج کا یہ سب ماتم بچھایا گیا ہے اس امام کے لیے کہ اگر حسین نہ ہوتے تو آج انسانیت نہ ہوتی. میں اسلام کی بات نہیں کر رہا، انسانیت کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ لوگ تشریف فرما ہو تاکہ علماء ازادار سننے سنانے والے لوگ تشریف فرما ہو، میرے جملے کے ساتھ رہیں. تھوڑے وقت میں بہت زیادہ نوکری آپ کی خدمت میں پیش کریں. عزیزان محترم، میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر بندہ جو آج اس مقام پہ آیا ہے وہ کس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں کہ اگر حسین نہ ہوتے تو زمانے میں انسانیت نہ ہوتی، اور اگر سجاد نہ ہوتے تو زمانے میں حسینیت نہ ہوتی. عزیزان محترم، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا آج صف ماتم بچھایا گیا، اور ہم جتنے ماتمی عزادار ہیں یہ عزاداری احسان ہے امام زین العابدین. ہر بندہ عزادار ہے، اس کو عزاداری سے پہلے ممنون احسان ہونا چاہیے امام سجاد علیہ السلام کا. ایک جملے میں لمبی تفصیلی مجلس تو پڑھ نہیں سکتا کیونکہ قانون کی برآمدگی بھی ہے. فضائل کا ایک نقطہ ہے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اگر سمجھ میں آ گیا تو یہ بہت ہو جائے گا. عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کر کے قرآن میں انسان کی تخلیق کا مقصد بھی بتایا. ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جملے پہ غور کریں، بڑی بات کرنے جا رہا ہوں عزیزان محترم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان کو پیدا کر کے قرآن میں انسان کی پیدائش کا، تخلیق کا مقصد بھی وہ بتا رہا ہے کہ ہم نے انسان اور جن آوارہ گردی کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے پیدا نہیں کیے. ہم نے خلق کیا ہے انسان کو اپنی عبادت کے لیے. ہم نے انسان کو خلق کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. اچھا جناب، جو جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج کی مجلس میں وہ یہ ہے، ہم اگر ساری کائنات مل کر سارے انسان اس اللہ کی عبادت شروع کر دیں تو کیا کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے عبادت کی ہے، میری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے؟ نہیں کہہ سکتا. جتنا بڑا عبادت گزار ہو شریف نہیں کہہ سکتا کہ میری عبادت
اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس کے لیے ایک دن قیامت کا مقرر ہے، اس دن پتہ چلے گا کس کی عزاداری قبول ہوئی، کس کی نہیں ہوئی، کس کی مجلس قبول ہوئی، کس کی نہیں ہوئی، کس کی نمازیں قبول ہوئی، کس کی رد کر دی گئی۔ عبادت قبول ہے یا قبول نہیں، اس کا فیصلہ ہوگا قیامت والے دن۔ تو جب تک عبادت کی قبولیت کی کوئی سند ہی نہیں ملی تو اس انسان کو اللہ کس طرح سے اپنا عبادت گزار مان سکتا ہے؟ کہیں بھی انسان کے لیے قبلہ، کسی روایت میں، کسی آیت میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، لیکن انسان کے بارے میں یہ جملہ نہیں آیا کہ یہ میرے عبادت گزار ہے، کیونکہ عبادت گزار ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ تو قیامت کو ہوگا۔ ہاں، چند ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے معصوم بنا کے بھیجا ہے، آدم سے لے کر مصطفیٰ تک، اور مولا متقیان سے لے کر مولا امام صاحب الزمان تک، یہ وہ معصوم ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کانوا لنا عابدین، یہ ہے جو ہمارے عبادت گزار ہے۔ ہر انسان پیدا ہوا عبادت کے لیے، لیکن کسی کی عبادت کو اللہ نے مورد اعتنا قرار نہیں دیا، لیکن جن کو اللہ نے معصوم انبیاء بنا کے بھیجا، اولیاء بنا کے بھیجا، حجت الہی بنا کے بھیجا، ان کے بارے میں زمانے کو خود بتا رہا ہے کانوا لنا عابدین، یہ ہے جو ہمارے عبادت گزار ہیں۔ یعنی عبادت سیکھنا چاہتے ہو تو ان سے سیکھو، یہ جو ہمارے بنائے ہوئے ہیں ان کی عبادت صحیح عبادت ہے، ان کا سجدہ صحیح سجدہ ہے، ان کی عبادت صحیح عبادت ہے۔ تو اپنی عبادت کو انبیاء کی عبادت کے ساتھ ملانے کی کوشش کرو، اتنا خلوص اپنی عبادت میں لے کے آؤ جتنا خلوص انبیاء کی عبادت میں ہے، ائمہ معصومین کی عبادت میں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، ایک ہی جملہ اور یہ ساری گرمی دروازے سے باہر جہاں جہاں علی والے تشریف فرما ہو، آدم سے لے کر مصطفیٰ تک 1.25 لاکھ نبی ہیں، تھوڑے نہیں، 1.25 لاکھ منہ سے کہہ لینا آسان ہے، 1.25 لاکھ کی گنتی کرو۔ اچھا وہ جو 1.25 لاکھ ہے نا، ان کی عبادتیں بڑے سالوں، کئی ہزار سال کی عبادت۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ظاہری حیات 2500 سال ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے 2500 سال عبادت کی۔ حضرت عیسیٰ آج تک زندہ ہے، عبادت خدا کر رہے۔ حضرت الیاس آج تک زندہ ہے، ابھی تک عبادت الہی میں مصروف ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام آج تک زندہ ہے، عبادت الہی میں مصروف ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام آج تک زندہ ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ اللہ کے ملائکہ جب سے خلق ہوئے آج تک عبادت الہی میں مصروف ہے۔ اور فرمائیے گا میرے جملے پر عزیزان، سارے انبیاء 1.25 لاکھ کی تعداد کئی ہزار سال کی عبادتوں پر محیط ہے، اور ان کی عبادتوں کو اللہ اپنے لیے تمہیں امتیاز قرار دیتا ہے اور کہتا ہے یہ میرے عبادت گزار ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی وحی کے بغیر نہ حرکت کرنے والی محمد کی زبان نے اس کی مشیت کے ساتھ بڑے میدان میں ایک فیصلہ سنایا، زمانے والوں سن لو، آدم سے لے کر محمد تک اور تمام ملائکہ اور ثقلین کی عبادتیں ایک طرف رکھو اور میرے علی کی ایک ضربت ایک طرف۔ ہر بندہ بولے ہاتھ بلند کر کے سب عبادت گزار کے ساتھ دل بولا علی، صبح کے ساتھ دل بولا علی مجھے ایک ہی جملہ کہنا ہے عزیزان محترم، میرے جملے کی تمہید پہ آپ نے اتنا زبردست سماعت کا معیار کام کیا ہے کہ جملے کا لطف آنے والا ہے۔ عزیزان محترم،
اللہ نے انسانوں کو توجہ فرمائیے کہ میرے جملے پر میرا جملہ ضائع نہ ہو، وقت میرے پاس کم ہے، مجھے معذرت کے ساتھ مجھے آگے تعلق برآمد کروانا ہے، منڈی بازی پہنچنا ہے، تو اسی کو تھوڑے کو آج زیادہ سمجھیں گے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو تفصیل سے نوکری آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی۔ عزیزان محترم، انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا اور اس کی عبادت کو کچھ سمجھے ہی نہیں۔ انبیاء اور فرشتوں کی عبادت کو کہتا ہے یہ ہے میرے عبادت گزار، اور ان کی اتنی عظیم عبادت کو ایک طرف رکھ کے کہتا ہے میرے علی کی ایک ضربت ان کی ہزاروں سال کی عبادت سے افضل ہے۔ برابر نہیں، علی کی ایک ضربت ان معصوم عبادت گزاروں کی ہزار اور کروڑ سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اچھا جی، تو یہ مولا متقیان نے فقط زندگی میں ایک ذرا بیماری ہے، بولو عبادت نہیں کی، علی نے روزے نہیں رکھے، کائنات میں کوئی رکھ سکتا ہے علی جیسے روزے، کوئی پڑھ سکتا ہے علی جیسی نمازیں، کوئی کر سکتا ہے علی علیہ السلام جیسی عبادتیں۔ علی کی عبادت، توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، پھر علی کی عبادت کے ساتھ خود جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت، اور پھر محراب میں کھڑی ہوئی محمد کی بیٹی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی عبادت، کہ جن کا نام ہے زہرا، اور زہرا کا لقب یہ ہے کہ جب محمد کی بیٹی محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی، فاطمہ کی پیشانی سے ایسا نور چمکتا تھا جو پورے کائنات کو معطل کرتا تھا۔ عبادت گزاروں کی ذرا لسٹ آپ کریے، پھر میرے جملے کا لطف آئے، اور آج کے امام علیہ السلام کی شان میں ایک ہی جملہ، خدا کی قسم آج تمام تھکن اتار دے مومنین کی توجہ ہر بندے کی چاہیے، جملہ ایک کہوں گا، قیامت کا جملہ ہے عزیزان محترم، انبیاء کی عبادت ایک طرف، علی کی ایک ضربت اور ایک طرف، اور پھر بھی افضل ہے، اور علی کی پوری حیات طیبہ کی عبادت، جناب زہرا کی عبادت، رسول اللہ کی عبادتیں، مولا حسن مجتبیٰ کی عبادتیں، حسین جیسے امام کی عبادتیں، جو سجدے میں سر کٹائے اس کی عبادت، جسے خواجہ معین الدین چشتی کہے دین اصل حسین، اس حسین کی عبادت، توجہ چاہتا ہوں، یہ سارے آل محمد کی عبادتیں ایک طرف ہو، توجہ چاہتا ہوں، قیامت کا دن ہوگا، یہ انبیاء، فرشتے، آل محمد، محمد مصطفیٰ، جناب زہرا، علی مرتضی، حسن و حسین، سارے ائمہ معصومین، اتنے بڑے بڑے عظیم عبادت گزار قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ پڑھیے محمد اہل بیت محمد، توجہ حق ہے، ایک صلوات پڑھیے محمد والے عبادت دیگر صلوات پڑھ لیجیے محمد اور فرمایا توجہ جی، میں جملہ میرے جملہ بھول تو نہیں میرے ساتھ سمجھ، میں نے عرض کیا کہ سارے معصوموں کی عبادتیں ایک طرف رکھو، علی کی ایک ضرورت اور ان کی ساری عبادت، میں نے جملہ عرض کیا، قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، سارے انبیاء عبادت گزار موجود، فرشتے موجود، مصطفیٰ موجود، زہرا موجود، حسن حسین موجود، باقی ائمہ موجود، اس عبادت گزاروں کے عظیم مجمع میں آواز قدرت آئے گی، توجہ فرمانا، میں نے عرض کیا سارے ائمہ، علی موجود، محمد موجود، زہرا موجود، حسن حسین موجود، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی موجود، سارے فرشتے موجود ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آواز قدرت آئی، ان عبادت گزاروں کے مجمع میں اینا زین العابدین، کہاں ہے عبادت گزاروں کی زینت؟ تو علی محمد جیسے عبادت گزاروں کی زینت بن کے جو اٹھ کے کھڑا ہوگا اسے سید الساجدین کہتے ہیں۔
اسے سید سجاد کہتے ہیں۔ جو آل محمد کے گھرانے میں سارے عبادت گزار، دیکھو ان پڑھوں میں کوئی بندہ میٹرک کر جائے تو بڑی فضیلت کی بات ہے کہ جس کا ہونی سارے ڈاکٹر، وہاں نام پیدا کرنا مشکل بات ہے نا عزیزان محترم۔ بڑے عبادت گزار ہے علی ابن ابی طالب، لیکن زین العابدین سجاد ہے۔ بڑے سجدے کیے میرے مولا نے، علی علیہ السلام نے، سارے آل محمد نے، لیکن سید الساجدین امام سجاد ہے۔ عزیزان محترم، جو آج کی مجلس کا حق ادا کرنے کے لیے میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیشہ جب کسی ملک میں مشکل بنتی ہے تو فوج اس کا دفاع کرتی ہے۔ سب سے مشکل محاذ پہ وہ فوجی بھیجے جاتے ہیں جن کی ٹریننگ سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے، جو کمانڈوز ہوتے ہیں۔ سب سے مشکل محاذ پہ سب سے بڑے ماہر فوجیوں کو بھیجا جاتا ہے۔ اور فرمانے اس کا خدا کی قسم آل محمد کے گھرانے میں سارے معصومین نے ہر دور میں مشکلات برداشت کی ہیں، لیکن خدا کی قسم ہر امام سے زیادہ کٹھن دور ہے امام سجاد کا۔ آپ کے بچے اسی کو عزادار کہتے ہیں، نام بعد میں آیا ہے، آنسو پہلے آتا ہوں۔ خدا آپ کے آنسوؤں کو سلامت رکھے، آپ کے گھروں کو سلامت رکھے۔ میں نے کہا مشکل دور ہے، ہر امام کا دور مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مولا متقیان بڑے مظلوم ہیں، ابھی میرے بھائی جا کے فرما رہے تھے، بڑے مظلوم ہیں۔ افضل المظلوم کی سجا حضرت مولا امام علی علیہ السلام ہے، لیکن خدا کی قسم ہر مشکل کے باوجود علی تنہا نہیں، علی کے 18 بیٹے علی کے ساتھ۔ مولا حسن کے بارے میں کہا جاتا ہے تنہا ترین سردار نہیں، جس کے غلاموں میں حسین بیٹھے، وہ امام تنہا ہوتا ہے جس کے 18 بھائی اس کے ساتھ۔ مولا حسین جن کے ساتھ عباس جیسے جوان ہوں۔ سارے معصومین نے مشکل وقت ضرور دیکھا ہے، لیکن تنہا نہیں تھے۔ جوانان بنی ہاشم ساتھ تھے، باوفا اصحاب ساتھ تھے۔ سجاد وہ اکیلا امام ہے جس نے تنہا وہ سارے کام انجام دیے جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے منبر پہ انجام دیے، جو مولا متقیان علیہ السلام نے انجام دیے۔ سارے اماموں کے ساتھ کوئی نہ کوئی ساتھ دینے والا تھا، لیکن سجاد، اور فرمائیے گا اس جملے پر، یہ ہے امام سجاد علیہ السلام کی فضیلت کہ تنہا۔ ہمارے گھر میں کوئی ایک جوان موت ہو جائے نا، بڑے نمازی ہوں، نمازیں بھول جاتی ہیں، بہت بھول جاتی ہیں لوگوں کو نمازیں۔ ذرا دیکھو تو صحیح، سجاد پہ قیامت گزر گئی، مصائب کو دیکھو تو قیامت گزری۔ کربلا میں سارا گھر اجڑ گیا سجاد کا، اور یہ مصیبت کم تھی سجاد کے لیے۔ شام اور کوفہ کے بازار بڑی مصیبت ہے سجاد۔ ذرا غور کرو، جو اتنی بڑی مصیبت کا شکار ہو اور پھر پابندیاں ہیں بھی تنہا، اور یزید نے کیا امام علیہ السلام کو رہا کر دیا تھا؟ عزیزان محترم نہیں، آپ سمجھتے ہیں سجاد کی 1 سال کی قید ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں سجاد ساری زندگی آزاد نہیں ہوئے، ساری زندگی سجاد آزاد ہوئے۔ عزیزان کسی کو سجاد کے پاس بیٹھنے دیا گیا؟ لوگوں کو سجاد کے قریب ہونے دیا گیا؟ یزید اس وقت کا حکمران تھا۔ امام سجاد علیہ السلام کی غربت کا اندازہ کر آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ مجلس عذاب وفا کر کے مولا سجاد کا گریہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ سجاد وہ غریب ہے جسے اپنے پیاسے بابا کی مجلس کروانے کی اجازت ملی۔ مولا سجاد نے کوئی مجلس کروائی؟ کیا مولا سجاد نے کوئی مجلس کروائی؟ 72 شہید ہے سجاد کے گھر کا، لیکن سجاد وہ مظلوم ہے
کہ جن پہ پابندیاں ہی پابندیاں. یزید حکمران، یزید کے پورے دور کو گزارا ہے امام سجاد نے. اور خدا کی قسم جس کا بابا حسین جیسا پیاسا، جملے پہ غور کرو گے تو ختم کرو گے عزیزان محترم. احساس کا رونا رونا ہوتا ہے. ایسی مشکلات میں گر کے امام سجاد علیہ السلام نے ہم تک عزاداری کو پہنچایا ہے کہ جب حکمرانوں کی طرف سے پابندیاں کسی ایک فرد کو بھی اس محلے سے گزرنے کی اجازت نہیں جہاں سجاد رہتے ہیں، تو ذرا غور تو کر. اس کربلا کے ورثہ نے، آل محمد کے ماتمدار نے یہ عزاداری کائنات تک پہنچائی ہے. پہنچائی کیسے ہے؟ ذرا غور فرمانا. چھت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا. غور فرماؤ گے تو رو گے عزیزان محترم. چھت پہ تشریف فرما ہے، نماز کا وقت ہو گیا. فرماتے ہیں غلام سے جاؤ وضو کے لیے پانی لے آؤ. وضو کے لیے پانی آیا. امام نے ہاتھ میں پانی لیا تو 3 دن کے پیاسے کی یاد آ گئی. اور فرمانا عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کو یاد کر کے ہاتھوں پہ پانی کا جملہ سننا، رو کے کہتے ہیں میرے پیاسے بابا، دیکھ آج تیرے بیٹے سجاد کے پاس وضو کا پانی ہے، لیکن مولا آپ کے پاس تو اپنے 6 مہینے کے لال کے لیے 1 گھونٹ پانی کا نہیں تھا. اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا اسی موضوع پر. عزادار اس کو کہتے ہیں عزیزان. امام سجاد علیہ السلام ہمیں عزاداری سکھا رہے ہیں کہ پانی سامنے آئے تو شبیر یاد آئے، کھانا سامنے آئے تو آنکھوں سے آنسو بہ جائیں. ابھی میرے بھائی فرما رہے تھے بازار پہ نگاہ پڑے. عزادار وہ ہے کہ جو بازار میں جائے تو آل محمد کا بازار یاد آتا ہے. ہاتھوں میں پانی ہے. معصوم فرماتے ہیں اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ پانی آنسوؤں سے بھر گیا. پانی میں آنسو مکس ہو گئے. اب جب پانی میں آنسو مکس ہو گئے تو اس سے وضو نہیں ہو سکتا. امام نے وہ پانی گرا دیا، پھر پانی لیا، پھر رو 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 کے اس پانی میں آنسو گرا دیے. اتنے آنسو گر گئے کہ اب وضو ممکن نہیں ہے. وہ پانی گرا دیا. جملہ سننا، اتنا پانی روئے، پانی میں مکس ہوئے آنسو مولا سجاد نے گرایا. میں نے عرض کیا چھت پہ وضو کرنا چاہتے تھے، رو رو کے آنسو پانی میں مکس ہوئے، گراتے رہے. اتنا پانی بہ گیا کہ پانی چھت کے برنالے سے گلی میں ٹپکنا شروع ہوا. اللہ جانے آپ کس خیال میں تشریف فرما ہے. پانی چھت سے گلی میں ٹپکا. ایک انسان مسلمان گزر رہا تھا، اس نے پانی کو مشکوک سمجھا، اپنے کپڑے بچانے کی کوشش کی. سجاد کا ایک غلام دیکھ رہا تھا، درد کے پاس آ کے کہتا ہے اپنے کپڑے نہ بچا، یہ کوئی عام پانی نہیں، یہ سجاد کے آنسوؤں والا پانی. آپ نے غور فرمایا عزیزان محترم کہ کس طرح خاموش ذاکر نے عزاداری مظلوم کربلا کو انجام دیا، اور کس طرح سے آنسوؤں کے سیلاب میں بہ کر یہ عزاداری مظلوم کربلا گلی اور کوچے میں آئی ہے. کس طرح امام سجاد علیہ السلام. زمانے میں ہر کوئی روئے گا، ہر کوئی عزادار ہے، اور عزادار اپنے آپ کے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم شبیر کے بچوں کے عزادار ہیں. لیکن خدا کی قسم کائنات ایک طرف ہو جائے، سجاد کے ایک آنسو کا مول نہیں ہے. اس عزاداری کے بانی کا نام امام سجاد علیہ السلام ہے، اور ہر مقام پر امام سجاد روئے. بازار کو دیکھا، پیاسے بابا کی یاد آئی. بازار کی بھیڑ کو دیکھا، شام کا بازار نظر آیا. کسی جانور کو ذبح ہوتے دیکھا تو مولا کا ذبح ہونا یاد آیا. حد ہو گئی خدا کی قسم. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ کتنا مشکل وقت تھا سجاد کے لیے. غربت سجاد کا پہلا جملہ میں پڑھ رہا ہوں عزیزان محترم. سب سے بڑی مصیبت، میں نے کہا جو سب سے زیادہ طاقتور فوجی ہوتا ہے وہ سب سے بڑے مشکل محاذ پہ ہوتا ہے. خدا کی قسم سجاد کی غربت پہ کائنات ماتم کرے، حد ادا نہیں ہو سکتا. جس کی امامت کا پہلا مسئلہ پھوپھیوں کی بے ردائی ہے، جس کی امامت کا پہلا دن، پہلا مسئلہ جب خیمے چل گئے اور پھوپھیوں نے سجاد کا کندھا ہلا کے کہا اٹھ جا گو میرا لال،
खुफिया मसला पूछने आई हैं। सज्जाद की आंख खुली तो आकाज़ादी को बेरिदा देखा और रो के जुमला कहा, ऐना रिदा हो गए। खुफिया माँ आपकी रिदा कहाँ है? तो रो के आकाज़ादी ने बस इतना कहा, बेटा जाग खैमे जल गए। तेरी फुफियां बेरिदा ही नहीं, तेरी बहनें, तेरी फुफियां, तेरी माएँ जख्मी भी है। उनसे मसला पूछने आई है, बता हम जल के मर जाएं, हम जल के मर जाएं। खुदा की कसम गुर्बत सज्जाद की इंतहा हो गई। फूफियों और बहनों को सामने बिठा के उनके लंबे बालों से उनके मुंह छुपा के खाके करबला का बुर्का पहना के सज्जाद रो रो के कह रहे, रिज़म पे कज़ा है ही तस्लीम अजरुकुम अल्लाह। खुदा की कसम सज्जाद की गुर्बत का अंदाजा करना है तो दिल में गैरत का समंदर चाहिए, फिर पता चले सज्जाद की गुर्बत क्या है। रात की तारीकी है, बीबियां बेरिदा है, जुमला सुनना अगर दिल पे असर कर जाए तो। रात की तारीकी है, खैमों का धुआं है, धुआं ज़हरा की बेटियों का पर्दा बना रहा है। लेकिन आखिर कब तक? 11 मुहर्रम का सूरज तुलू हुआ, सज्जाद का कलेजा फट गया जब फूफियां बेरिदा हैं, ना महरमों का मजमा। कम मुसीबतें नहीं है अली की बेटियों की, मौला सज्जाद की। और सबसे बड़ा गुर्बत का मकाम मौला सज्जाद का उस वक्त देखा कि जब बाबा के कटे हुए लाशे पे बंधे हुए हाथों से आए ना, तो जनाब रिवायत के जुमले हैं कि मौला सज्जाद के चेहरे पर मौत की जर्दी छाने लगी। जब देखा जनाब उम्मे कुलसूम ने तो जनाब आलिया का बाजू पकड़ा और रो के कहा, देखो भतीजा मरने से पहले मर रहा है। तरफ के बीबियां पास आई, सज्जाद अगर तू यहाँ पे इस तरह से दुनिया से रुखसत हो गया, बता इन बेरिदाओं के काफिले का सहारा कौन है? आखिर ये हम क्या देख रही है सज्जाद कि तू बाबा के लाशे को देख के तेरे चेहरे पे मौत की जर्दी छा गई है। रो के सज्जाद ने दोहा पढ़ा, फूफी अम्मा सज्जाद की गुर्बत का अंदाजा तो कर। हर बेटा अपने बाप को कफन पहनाता है, देखो मेरे बाबा का लाशा धूप पे पड़ा है, मेरे बाबा का लाशा धूप पे पड़ा है। और सज्जाद हाथ बंधे हुए बाबा को कफन पहनाने से भी कितने बाजार गुजारे। दामों वक्त में गुंजाइश नहीं, मैं लंबा मसाई पढ़वा देना है। हर बाजार के मोड़ पर सज्जाद कत्ल हुआ, हर बाजार के चौक पर सज्जाद कत्ल हुए। और सबसे बड़ा मसला सज्जाद का, जब किसी ने पूछा ना, मिनहाल रावी है, कहते मौला इतना रोते हैं, कितने साल हो गए मौला, आज तक रो रहे हो। तो रो के जो जुमला कहा, तूने इंसाफ नहीं किया। कुरान में अल्लाह कहता है, अल्लाह का एक नबी है याकूब, उसका एक बेटा जुदा हुआ, नबी था, इल्म इमामत से जानता था मेरा बेटा जिंदा है, लेकिन कुरान कहता इतना याकूब रोया कि आंखें सफेद हो गई। तूने इंसाफ नहीं किया, मेरे तो 18 फख्र यूसुफ करबला में इस तरह ज़िबा हो गए, मैं उनको रो भी नहीं। तो मिनहाल ने अगला जुमला कहा, मौला शहादत तो आपके घराने का विरसा है, मौला हमजा आपके शहीद हैं, मौला जाफर तैयार आपके शहीद हैं, हैदर करार आपके शहीद हैं। रोते रोते मिट्टी पे बैठ के रो के कहा, इंसाफ कर, शहादत हमारा विरसा है, क्या फुफियों की बेरिदाई भी हमारा विरसा है? क्या आलिया जैसी बीवियों का बाजारों में आना भी हमारा विरसा है? खुदा की कसम मुश्किल तरीन था वो मरहला जब अली की बेटी हाथ बंधे वहां आई जहां कभी शहजादी बन के रही थी। कूफा में अली की बेटियों का बहुत दिल भरा है। खुदा की कसम कलेजा फट गया हूं मैं कुलसूम का, क्योंकि हर छत पर जो खातून नजर आ रही थी वो अली की बेटियों की शागिर्द थी। रो रो के एक दूसरे से कहती थी कि इनको हमने कुरान नहीं पढ़ाया, आज यही हमारा तमाशा देखने के लिए आई है। किसी को मालूम ही नहीं कि कौन मारा गया, किसका खबर उठ गया। अजीजा ने मोहतरम, करबला में कोई कम मुसीबतें नहीं आई, कूफा में कोई कम आले मोहम्मद की तौहीन नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद जब भी किसी ने मौला सज्जाद से पूछा कि मौला सबसे बड़ी मुसीबत कहाँ आई, तो जुमला आपके जहनों में मौजूद है। अगर आप बोल देंगे आपके मज़ाहिर में मसाइल के सवाब में इजाफा हो जाएगा।
جب کسی نے پوچھا مولا سب سے بڑی مصیبت کہاں آئی، تو ایک مرتبہ نہیں سرکار تین مرتبہ کہا الشام الشام الشام، حق ادا کرنا آل محمد پر گریے گا۔ میں کہوں گا مولا سجاد آپ نے 3 مرتبہ جو کہنا تھا، مصائب کربلا میں کم تو نہیں، مولا ایک مرتبہ کہتے کربلا، پھر کہتے کوفہ، پھر کہتے شام، مولا 3 بار فرما رہے ہو اور لے رہے ہو شام کا نام، ہائے شام ہائے شام ہائے شام۔ عجب نہیں آواز آئے، سجاد رو کے فرماتے ہیں کربلا سے ہم گزرے، ہمارے جوان بزرگ مارے گئے، ہم نے برداشت کر لیا، کوفہ میں آئے، لیکن کوفہ میں پھپھیاں بے ردا تھی، لیکن کوفہ میں بھی کوئی بازار سجائے نہیں گئے، لیکن جب شام کا بازار آیا نا 3 دن تک علی کی بیٹیوں کو بازار کے باہر روکا گیا۔ تیسرے دن علی کی بیٹی نے رو کے پوچھا سجاد ان ظالموں سے پوچھ ہمیں بازار میں داخل کیوں نہیں کرتے، شراب کے نشے میں شمر سجاد کو تانا مار کے کہتا ہے ابھی بازار سجائے جا رہے ہیں۔ رو رو کے سجاد کہتے تھے میرا جگر پھٹ گیا اس وقت جب بازار سجائے جا رہے تھے، لوگ زرق برق لباس پہن رہے تھے، طبل بج رہے تھے، شرابی شراب پی رہے تھے، لوگ ناچ رہے تھے، مکانوں کی چھتوں پہ عورتیں تھیں، ان کی چولیوں میں پتھر تھے، ایک ہی آواز آ رہی تھی باغی کی بہنیں آ گئی ہیں، جتنے پتھر مار سکتے ہو مار لو۔ ادا کر دیا عزیزان محترم، جب اس بازار میں خدا کی قسم تاریخ دور ہے کہ جب یہ حالت ہوئی نا، میری آقا ذاتی باہر بیٹھی تھی بازار کے، حکم ہوا بازار سج گئے ہیں، علی کی بیٹیوں کو داخلے کا۔ جب بازار کا منظر دیکھا نا، اب ذاکروں سے وہ جملہ جو آپ سنتے ہیں، میرے ذاکر بھائی جو جملہ ادا کرتے ہیں وہ اس مقام کا جملہ ہے، جب علی کی بیٹی نے زمانے کے بدماشوں کو ناچتے ہوئے دیکھا تو بیٹھتی مٹی میں بیٹھے اور رو کے کہا سجاد وقت کا امام ہے، حکم نہ دینا، علی کی بیٹی ہوں، مر جاؤں گی بازار میں نہیں جاؤں گی، یہ بازار علی کی بیٹی کے لائق نہیں ہے۔ دیکھو کہ میری طرف عزیزان محترم تاریخ گواہ ہے کہ جب میرے مولا سجاد پھوپھی کے پاس آئے اور پھوپھی نے کہا میں نہیں جاؤں گی اس بازار میں، یہ بازار بدماشوں کی بھیڑ کا بازار ہے، شرابی شراب پی رہے ہیں، لوگ ناچ رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، طبل بج رہے ہیں، بازار سجے ہوئے ہیں، میں علی و فضول کی بیٹی ہوں، میری آقا دادی مٹی پہ بیٹھی، یہ شمر بلعون تازیانہ لے کے وہاں آیا جہاں سجاد غربت کی تصویر بنے بیٹھا تھا۔ جب اس نے سجاد کی پشت پہ تازیانے مارنا شروع کیے نا، اس وقت موقع زنا پہ شبیر کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ میرے مولا سجاد نے ایک جملہ کہا پھوپھی اماں بازار میں داخل ہو نہ ہو ذرا اپنے بھائی کے سر کو تو دیکھ۔ جب میری آقا زادی نے حسین کے سر کو دیکھا، حسین کے آنسو بہ رہے تھے، تلیاں زمین پہ لگ گئی، رو کے کہتی ہے تو نہ رو میں بازار میں داخل، اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ، تو نہ رو میں بازار میں داخل ابھی ہوا دیکھ لو۔ خدا کی قسم آپ نے جملہ سنا میرے مولا سجاد، آخری وقت میرے مولا سجاد کو زہر دے دیا گیا، زہر دے دیا گیا میرے مولا سجاد کو۔ میں نے ایک جملہ شہادت کا پڑھنا ہے اور تابوت کی برات کی عزیزان محترم توجہ چاہتا ہوں، خدا کی قسم میرے مولا کو زہر دیا گیا، زہر کا پیالہ پی کے بھی سجاد نے یہ نہیں فرمایا کہ کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوگا۔ اور فرمانا عزیزان، جگر کٹ رہا ہے سجاد کا، زہر مل گیا ہے سجاد کو، جگر کٹ کٹ کے باہر آ رہا ہے، پیاس کی شدت ہے، تڑپ رہا ہے تیرا میرا غریب امام، لیکن ایک مرتبہ بھی یہ جملہ نہیں کہا ہائے کاش سجاد کی ماں نے سجاد کو پیدا نہ کیا ہوتا۔ لیکن خدا کی قسم جب بدماشوں کی بھیڑ میں علی کی بیٹی کبھی اس دیوار کے ساتھ لگتی تھی، کبھی اس دیوار کے ساتھ لگتی تھی، بندے ہوئے ہاتھ تھے، پاؤں میں بیڑیاں تھی، کمر میں لنگر تھا، گلے میں توپ تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، بے ساختہ سجاد جمع تھا، شام کے بازار کی دیوار سے لگا، رو کے کہا کاش سجاد کی ماں نے سجاد کو پیدا
اے زہرا کی بیٹی تجھے اس طرح بدماشوں کے مجمع میں چلتا ہوا سجاد نہ ملے. آل محمد کے گھر کا وفادار عظیم عزادار. اس وقت سجاد کی مشکل آ گئی جب سجاد کو زہر مل گیا. یہ آج کی رات ہے عزیزان محترم جب آپ کے اور میرے مولا سجاد کو زہر ملا ہوا ہے. اور یہ بات آپ کے اذہان میں ہونا چاہیے. عزاداروں کا سالار آج کی رات شبیر کی عزاداری کے جرم میں تڑپ رہا ہے. جو عزادار تشریف فرما ہو, جو ماتمی تشریف فرما ہو, شبیر کے ماتم کے جرم میں جسے آج کی رات زہر دے دی گئی اور سجاد بستر پہ کروٹیں بدل رہے ہیں اور جگر کے ٹکڑے خود خود کے امام کے باہر آ رہے ہیں. اور ایک جملہ میرے مولا سجاد نے ارشاد فرمایا. اسی پہ میں آج کی مجلس کو تمام کر رہا ہوں. عزیزان محترم کافی سمجھنا جہاں تشریف فرما ہو, میرے مولا نے اپنے بیٹے باقر کو بلایا. کہا باقر مجھے زہر مل گئی ہے, میری آخری سانسیں ہیں, تو بھی تو کربلا کا گواہ ہے. اجرکم علی اللہ, تو بھی تو کربلا کا عینی شاہد ہے. ذرا مجھے کربلا کے مصائب تو سنا, مجھے حسین کی مجلس تو سنا. میں آخری وقت میں شبیر پہ گریا کرتے ہوئے اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں. بابا کی پانکی والی سائڈ پہ امام باقر بیٹھ گئے. کہا بابا میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا میرے اکبر کے سینے میں برچی کا پھل ٹوٹا. میرے جد حسین کبھی منہ کے بل گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے. ایسا کہہ باقر تو نے پھر کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا قاسم ابھی زندہ تھا